بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ترکی J-10C کے اندر انٹرسٹڈ ہے، اور بہت سے جہاز جو اس وقت ترکی ایویلویٹ کر رہا ہے یا ان کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے، ان میں سے ایک چائنا کا J-10C جہاز بھی ہے۔ اور یہ بات کسی نیوز رپورٹر نے نہیں دی، کسی میگزین کے اندر نہیں آئی، یہ بات سیدھی سیدھی ترکی کی جو سیکیورٹی اینڈ فورن پالیسی کونسل ہے اس کے پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ترکی اپنا F-16 کا جو بلاک 70-72 کا جو ایکوزیشن پروگرام ہے اس کو ترک کرنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اس کی اس وقت امریکہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ترکی کم سے کم ایک $20 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ نئے جہاز کے لیے اس نے مختص کر دیا ہوا ہے۔ $20 بلین ایک اچھی خاصی رقم ہے، اور ترکی اس رقم سے ایک نیا فائٹر جیٹ پرچیز کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ترکی کا جو TFX پروگرام ہے نا، وہ بڑے زبردست طریقے سے آگے چل رہا ہے، لیکن جب تک TFX جہاز پروڈکشن پہ نہیں چڑھ جاتا اور اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہونے میں ابھی بہت زیادہ ٹائم باقی ہے، تو تب تک ترکی نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنی ایئر فورس کو اگر اس نے آپریشنل صحیح طریقے سے رکھنا ہے اور ہیلینک ایئر فورس کا اس نے مقابلہ کرنا ہے، جس کو ہم گریس کی ایئر فورس بھی بولتے ہیں، تو ترکی کو ایک نیا فائٹر جیٹ چاہیے۔ ترکی نے اس کے لیے 2-3 پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو پروگرام یہ ہے کہ ترکی اپنے کچھ F-16 جہازوں کو اپ گریڈ کر رہا ہے، ان کے اندر وہ خود سے AESA ریڈار لگا رہا ہے، اور یہ ترکی کے بیسیکلی پرانے بلاک 30 والے F-16 ہیں۔ لیکن سارے F-16 کو ترکی جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں کر سکتا، کچھ کو صرف وہ اپ گریڈ کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور چونکہ سارے جہازوں کو ترکی اپ گریڈ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے ترکی کے جو F-16 ہیں وہ اب بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے ہیلینک ایئر فورس کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے پاس آج رفال موجود ہیں، تو ترکی کو ایک نیا جہاز چاہیے، نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ چاہیے۔ تو ترکی کی جو سیکیورٹی اینڈ فورن پالیسی کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس $20 بلین کے بجٹ سے جو جہاز اس وقت دیکھ رہے ہیں، جن کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، ان میں سے ایک چائنا کا J-10C بھی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ پاکستان کا بھی رول ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ انہوں نے پاکستان کا نام لے کے کہا کہ یہ وہ جہاز ہے جو پاکستان بھی اس وقت استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ رشین جہازوں کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور ہم یورو فائٹر جیٹ کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستان کے J-10C جہازوں کو تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور 1 سال سے پاکستان ایئر فورس ان جہازوں کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ جو J-10C جہاز ہے، اس کو آپ آلموسٹ جو ہے وہ F-16 کی ویٹ کیٹیگری کا جہاز کہہ سکتے ہیں، لیکن F-16 کے مقابلے میں اس کو 2 ایڈوانٹیجز حاصل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں جیسا کہ IRST، جو کہ F-16 کے اندر آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ J-10C کا جو ڈیزائن ہے وہ F-16 سے فار سپیریئر ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ J-10C کے اندر جو سینسرز لگے ہوئے ہیں وہ پرانے بلاک 50 والے F-16 سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس کا جو فلائٹ پرفارمنس ہے وہ F-16 سے بہتر ہے، اور اس کے اندر جو آرمامنٹس لگ سکتے ہیں یا جو لگے ہوئے ہیں وہ اس وقت کسی بھی F-16 کے اندر اویلیبل آرمامنٹ سے زیادہ بہتر ہیں۔ میں صرف ایئر ٹو ایئر میزائلوں کے فی الوقت بات کر رہا ہوں۔ ایون F-16 کے بلاک 70-72 کے اندر جو آرمامنٹس لگ سکتے ہیں یا امریکہ جو آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے، J-10C کے ساتھ آنے والے ایئر ٹو ایئر میزائل ان سے زیادہ سپیریئر ہے۔ پھر J-10C ایک سنگل انجن جہاز ہے، اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ کم ہے۔ اس کے اندر 5th جنریشن لیول کے ایویونکس جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور ساری چیزوں سے بڑھ کے یہ کہ J-10C کا جو ڈیلیوری ٹائم ہے وہ F-16 کے مقابلے میں انتہائی زیادہ تیز ہے۔ اس وقت امریکہ اور ترکی کا جو F-16 کا معاہدہ نہیں نہ ہو رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن اگر آج ترکی کا آرڈر پکڑتی ہے تو لاک ہیڈ مارٹن کم سے کم 2030 سے پہلے یہ ترکی کو جہاز پرووائڈ نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، ترکی اس وقت دنیا میں جو F-16 کے بڑے آپریٹرز ہیں ان میں شاید تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو امریکن ایئر فورس خود سے ہے، اس کے بعد آئی بلیو کہ اسرائیل کے پاس یہ بہت زیادہ نمبرز کے اندر ہے، تیسرے نمبر کے اوپر یہ ترکی کے پاس ہے، یا دوسرے نمبر پہ ہے یا تیسرے نمبر پہ ہے۔ لیکن اینی وے 200-250 کے نمبر میں ترکی کی ایئر فورس یہ F-16 استعمال کرتی ہے۔ ترکی کی سب سے پہلی چوائس تو F-16 ہی ہے، اس کے پائلٹس جو ہے وہ اس جہاز کے اوپر آلریڈی ٹرینڈ ہے، اس کا جو انجینئرنگ کرو ہے وہ اس جہاز کے اوپر آلریڈی ٹرینڈ ہے۔ اس وجہ سے ترکی کی پہلی چوائس تو F-16 ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ ترکی کے پاس اس وقت جو ویپنری ہے وہ ساری کی ساری F-16 کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، تو F-16 سے اچھا جہاز تو ترکی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن F-16 کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اس وقت امریکہ نخرے بڑے کر رہا ہے، ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، امریکن نخرے بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ F-16 کی جو ڈیلیوری ٹائم ہے نا وہ بہت زیادہ مل رہا ہے ترکی کو، کیونکہ دوسری کنٹریز جن کے اندر سلوواکیا، بلغاریہ، جارڈن، بحرین اور سب سے بڑی تائیوان،
انہوں نے F-16 کے اتنے زیادہ آرڈرز کر رکھے ہیں. اب مثلا تائیوان کا جو F-16 کا آرڈر ہے وہ 2019 سے چل رہا ہے اور آج تک تائیوان کو یہ جہاز نہیں ملے. تو سب سے پہلے تو لاکہیڈ مارٹن تائیوان کو، بحرین کو، جارڈن کو، بلغیریا کو، سلوواکیہ کو یہ جہاز دے گی، پھر جا کے ترکی کا نمبر آئے گا. تو ترکی کی باری آتے آتے 2030 ہو جائے گا. تو ترکی اتنی دیر جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا چاہتا. پھر بات آ جاتی ہے ویپنری کی. یہاں پہ لوگ یہ کہیں گے کہ ترکی کے پاس جو ویپنز ہیں وہ زیادہ تر نیٹو کمپیٹیبل ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہم نے پاسٹ کے اندر یہ دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ یہ چائنیز جہازوں کے اوپر امریکن میزائلز استعمال کرتی رہی ہے. مثلا پاکستان ایئر فورس کے پاس یہ جو F-7 جہاز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر پاکستان ایئر فورس اپنے سائیڈ وائنڈر میزائل استعمال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ چائنیز جہازوں کے اوپر امریکن میزائلز لگ نہیں سکتے. بالکل چائنیز پلیٹ فارمز کے اوپر امریکن میزائلز استعمال ہو سکتے ہیں، جو کہ اس وقت ترکی کے پاس بہت زیادہ نمبرز کے اندر موجود ہیں. لیکن پھر یہاں پہ امریکہ کی اجازت لینی پڑے گی ترکی کو، تو وہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ ترکی اپنے ملک کے اندر ایئر ٹو ایئر میزائلز تیار کر رہا ہے، اور وہ میزائلز نیٹو سٹینڈرڈ کے اوپر پورا بھی اترتے ہیں. ایک میزائل ہے جس کو انہوں نے گوگدوگان کا نام دیا ہوا ہے، اور ایک کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے بوزدوگان. یہ ترکی اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کر رہا ہے. ان میزائلوں کو وہ J-10C کے اوپر لگا سکتا ہے، اس میں تو امریکہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایمریم کی صورت میں تو امریکہ کہے گا کہ جی آپ نے میرے ایمریم جو ہیں ان کو J-10C کے اوپر نہیں لگانا. لیکن ترکی اگر یہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ وہ PL-15 میزائل نہیں لگانا چاہتا J-10C کے اوپر، نیٹو کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ یہ نہیں کام کر سکتا، لیکن ترکی اپنے ملک کے اندر بنے ہوئے ایئر ٹو ایئر میزائلز تو لگا سکتا ہے. پھر دوسری طرف ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ترکی یہ PL-15 اور PL-10 میزائل نہیں لے سکتا. ترکی نے S-400 میزائل سسٹم لے لیا ہے، تو کیا ترکی یہ PL-15 اور PL-10 میزائل نہیں لے سکتا؟ اور یہ جو PL-10 اور PL-15 میزائل ہیں یہ کسی بھی F-16 کے میزائل سے زیادہ بہتر ہیں. PL-10 میزائل جو ہے وہ سائیڈ وائنڈر میزائل سے زیادہ بہتر ہے. PL-15 جو ہے وہ اس وقت کسی بھی اویلیبل ایمرام سے زیادہ بہتر ہے. پھر ترکی ان J-10C جہازوں کے اوپر اپنے ملک کے اندر بنے ہوئے SOM ایئر لانچ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے. ترکی کو امریکن اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میزائل اس کے ملک کے اندر تیار ہوا ہے، جہاز اس نے چائنا سے پرچیز کیا ہے. تو اگر آرمامنٹس کی بات کی جائے تو J-10C کے ساتھ جتنے بھی آرمامنٹس آتے ہیں وہ F-16 کے فی الوقت کے آرمامنٹ سے کچھ زیادہ ہی بہتر ہوں گے. پھر $20 بلین کے اندر آپ کتنے F-16 پرچیز کر سکتے ہیں، اور $20 بلین کے اندر آپ کتنے J-10C پرچیز کر سکتے ہیں. اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی آئی بلیو کہ J-10C ونر آئے گا. پھر بات آ جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ ڈیلیوری کی جو بات ہے، ڈیلیوری ٹائم کی، اس میں تو J-10C کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. آج ترکی آرڈر کرے گا تو 1 سال کے بعد اس کو جو ہے یہ J-10C جہاز مل جائیں گے. جس طرح سے پاکستان نے 2021 کے اندر J-10C لینے کا معاہدہ کیا اور فروری 2022 کے اندر پاکستان کو یہ J-10C مل بھی گئے ہوئے تھے. تقریباً 8-10 مہینوں کے اندر پاکستان کو ان کی ڈیلیوری شروع ہو گئی تھی. پھر J-10C کے اندر اس وقت چائنا کا انٹرسٹ F-16 کے اندر امریکن انٹرسٹ سے زیادہ ہے. امریکن ایئر فورس نے F-16 کو آخری دفعہ 18 سال پہلے پرچیز کیا تھا. چائنیز ایئر فورس آج بھی J-10C جہاز پرچیز کر رہی ہے، اور چائنیز ایئر فورس کا جو J-10C کے اندر انٹرسٹ ہے وہ امریکن ایئر فورس کا اپنے F-16 کے اندر انٹرسٹ سے کہیں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے J-10C کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو پروگرس ہے، اس کے زیادہ چانسز ہیں. کیونکہ جس طرح نئی ٹیکنالوجی آئے گی، چائنیز چاہیں گے کہ اس کے J-10C کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہوں. پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آفیشل نے بتایا کہ ترکی ایک رشین جہاز کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہے اور یورو فائٹر کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہے. یورو فائٹر کی جو سب سے بڑی جو ناکامی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کو 4 ملک مل کے بناتے ہیں، اور ایک یورو فائٹر پرچیز کرنے کے لیے ترکی کو 4 ملکوں سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. چاروں ملکوں کا جو ہے وہ ایگری کرنا پڑے گا، پھر ترکی کو وہ یورو فائٹر جہاز مل سکتے ہیں. J-10C کے اندر اس نے صرف چائنا سے بات کرنی ہے. چائنا کو اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا ملک جو ہے جس کا اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، وہ اس کا جہاز پرچیز کر رہا ہے، تو چائنا تو خوش ہو کے وہ یہ جہاز دے گا. رشیا سے اگر اس وقت ترکی جہاز پرچیز کرتا ہے تو سارے کا سارا نیٹو ترکی کے اوپر چڑھ جائے گا، اور ڈپلومیٹیکلی ترکی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ سے امریکہ یا پوری کی پوری نیٹو کو ناراض کرے. اس سے پہلے وہ S-400 پرچیز کر کے تو امریکہ کو ناراض کر چکا ہے. لیکن اب اگر وہ رشیا کا Su-35 جہاز لیتا ہے تو پھر سارے کا سارا نیٹو اور امریکہ ترکی کے اوپر چڑھ جائے گا کہ ایک طرف تو ہم لڑائی کر رہے ہیں رشیا کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ رشیا سے یہ فائٹر جیٹ پرچیز کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی زیادہ چانسز جو ہیں وہ J-10C کے ہی بنتے ہیں. پھر چائنیز اور رشین جہازوں کے اندر ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ J-10C کے جو ایویونکس ہیں وہ Su-35 کے ایویونکس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. اس کی کیا مین ریزن ہے؟ اس کی ریزن چائنا کی ایڈوانس الیکٹرانک انڈسٹری ہے. دیکھیں، چائنا کی جو الیکٹرانک انڈسٹری ہے نا، وہ رشین الیکٹرانک انڈسٹری سے کہیں زیادہ آگے ہے.
اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے چائنا جو ہے وہ الیکٹرانکس کی فیلڈ میں آج بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوا ہے۔ آج ہواوے کو یہ گوگل والی مار نہ پڑتی تو ہواوے نے آئی فون اور سیمسنگ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو رشینز اس وقت الیکٹرانکس انڈسٹری کے اندر چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ سیفلی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ J10C SU-35 سے ایویونکس کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ پھر ہم یہ بھی خبریں سنتے چلے آئے ہیں کہ چائنا اپنے ملک کے اندر SU-35 بھی استعمال کرتا ہے، J10C بھی استعمال کرتا ہے، اور چائنا جب ان دونوں جہازوں کا مقابلہ کرتا ہے تو J10C ہر دفعہ جو ہے وہ اوور ویلمنگلی SU-35 کے اوپر حاوی آ جاتا ہے۔ اور یہی چیز امریکہ کو تنگ کرتی ہے اور یہی چیز جاپان کو تنگ کرتی ہے کہ یہ جو J10C جہاز ہے یہ F-15 کو بھی ٹکر دے سکتا ہے۔ اور پھر ترکی کے اس ڈیسیژن کے اندر جو سب سے بڑا پارٹ ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی ایئر فورس اور ترکی کی ایئر فورس کے درمیان جو کوآپریشن ہے نا، وہ بہت زیادہ زبردست ہے۔ ہر سال یہ جو ایناتولین ایگل ایکسرسائز ہوتی ہے، آئی بلیو پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ اور اب اس J10C جہاز کو 1 سال پورا ہو گیا ہوا پاکستان ایئر فورس کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ اس J10C کا جو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہے نا، وہ اس وقت پاکستان ایئر فورس بن گئی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس نے پورا 1 سال اس جہاز کو استعمال کیا، اور اس جہاز نے جتنا بھی ایجوکیٹ کیا پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان ایئر فورس وہ سارا کچھ جو ہے وہ ترکی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایئر فورس چائنا کی ایئر فورس کو بھی جانتی ہے، پاکستان جو ہے وہ ترکی کی ایئر فورس کو بھی جانتی ہے۔ تو میرا خیال سے یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ترکی اور چائنا کے درمیان ایک برج کا بھی کام کر رہا ہے، اور ترکی کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس کے پاس یہ J10C جہاز ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ چائنا کو بھی پاکستان کی کتنی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے چائنا نے پاکستان کو یہ J10C جہاز دیا ہے، لیکن اگر چائنا کا یہ معاہدہ ہو جاتا ہے ترکی کے ساتھ تو اس میں آپ یقین کر لیں کہ 70% جو کام ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس نے کیا ہوگا۔ 1 سال پاکستان کی ایئر فورس نے اس جہاز کو استعمال کیا ہے، جس سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ چائنا کے علاوہ کسی اور کو بھی پتہ چلی ہے کہ یہ J10C کس قسم کا جہاز ہے۔ تو دیکھیں یہ J10C اور ترکی کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔